السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ شکیل فرمان علی صاحب نے خبر بریک کی کہ جمعے کے روز وزیر اعلیٰ KP کے سہیل خان آفریدی صاحب کی کور کمانڈر پشاور ان سے ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد کافی اس پہ بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا۔ میں نے تحریک انصاف کے سورسز سے پوچھا جو CM KP کے قریبی ذرائع ہیں ان سے کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس میں کیا بات چیت ہوئی۔ پہلے تو میں اس وقت جو ایک ٹویٹ بہت گردش کر رہا ہے، جو بہت وائرل ہے، وہ ہے شہزاد اکبر صاحب کا۔ شہزاد اکبر صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کیا بات ہوئی PTI کے سورسز سے۔ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ باخبر ذرائع کے مطابق جمعے کے روز ایک حساس ادارے کے صوبائی دفتر کے ایک اعلیٰ افسر نے صوبے کے آئینی سربراہ یعنی وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ کور کمانڈر کے دفتر چلنے کی درخواست کی۔ تاہم آئینی عہدیدار، یہ سہیل آفریدی صاحب کو لکھ رہے ہیں، آئینی عہدیدار یعنی وزیر اعلیٰ، جو پہلے ہی اس افسر سے ملاقات سے گریزاں تھے، نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا کہ میرے منصب کے تقاضوں کے مطابق مناسب یہی ہے کہ میں اپنے دفتر میں ملاقات کروں، اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات حساس ادارے کے افسر کو پسند آئی، انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور غیر مناسب لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ معاملہ کور کمانڈر کے علم میں آیا تو انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسر کو تنبیہ کرنے کے بعد خود صوبے کے آئینی سربراہ کے دفتر کا دورہ کیا، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امن و امان کے امور پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں وہ نہایت احترام کے ساتھ رخصت ہوئے۔ اس واقعے کا مقصد بیان کرنے کا اصل مدعا یہ ہے کہ اکثر تنازعات کی جڑ وہ درمیانی سطح کے افراد ہوتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ آئینی عہدیداران کو اپنے منصب کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے اور سرکاری افسران پر لازم ہے کہ وہ ان عہدوں کا احترام کریں۔ سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ خود کو غیر ضروری خفیہ مداخلتوں سے محفوظ رکھیں اور ادارہ جاتی احترام کو مقدم رکھیں۔ اس میں نے جو PTI کے سورسز سے، جو CM کے قریبی سورسز ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پہلے CM کو کہا گیا کہ آپ کور کمانڈر صاحب کے پاس چلیں، لیکن CM جو KP کے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی بات جو وہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا، اگر وہ آنا چاہیں تو ویلکم۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ چلیں یہ انفارمل ایک ملاقات ہوگی اور اس کا مقصد جو ہے وہ مبارکباد دینا ہے کہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور کور کمانڈر صاحب آئے اور اس میں جو PTI کے ذرائع بتا رہے ہیں اور جو شکیل فرمان علی صاحب کی خبر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کے اوپر جو ہے وہ اپنا موقف دہرایا، تو میری جو PTI کے سورسز سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کے نے بالکل واضح انداز میں وہی بات کی جو وہ اپنی تقریروں کے اندر کر رہے ہیں کہ KP کے میں امن و امان کے حوالے سے ان کی پالیسی وہی ہے جو عمران خان کی پالیسی ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ وہ ملٹری آپریشن کے اگینسٹ ہیں۔ انہوں نے وہ اپنا سارا موقف دہرایا کہ آپ صوبائی اسمبلی کو، صوبائی حکومت کو اور آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو، ان سب کو آن بورڈ لیں اور اس کے بعد جو بھی امن و امان کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے کریں، کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو کہ جس میں عوام کی رائے شامل نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ ظاہر وسیم ملک نے ایک امپورٹنٹ بات لکھی کہ حکومت کو خود ہی اس کو پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے تھی یا بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ کیونکہ ایک انفارمل ملاقات تھی اور کور کمانڈر جو ہیں وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے اور یہ ایک انفارمل جو ہے وہ میٹنگ تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جمعے کو جب یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد ہفتے کو خیبر میں جو تقریر کی وزیر اعلیٰ KP کے سہیل خان آفریدی نے، انہوں نے بڑا سخت لب و لہجہ تھا، بہت سخت تقریر کی، بہت سخت گفتگو کی، اور اس کے بعد کرک میں انہوں نے بہت سخت تقریر کی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے سخت تقریر کی، اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس جو دیکھیں آپ، اس میں بھی جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بہت سخت ہو رہی ہیں اور ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس ملاقات کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیزیں نارملائز ہو گئی ہوں۔ اور ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ منیف فاروق جو ریاست کے ترجمان ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس نظام کو 100% وہ سپورٹ کرتے ہیں، مطلب 26 نومبر سے لے کے مرید کے تک ہر چیز کو وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور منیف فاروق نے جو بتایا، یعنی اس ملاقات میں اگر کوئی بریک تھرو ہو گیا ہوتا تو یہ وہ نہ کہتے۔ انہوں نے کہا کہ جواب یہ ہے PTI کو، سہیل آفریدی کو، کہ تمہاری ایسی کی تیسی اور یہ بدماشی کسی اور کو دکھانا اور ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹمپریچر سہیل آفریدی اس جگہ پر لے گئے کہ جہاں پہ امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے، لیکن یہ ملاقات خطرناک بھی ہے
گو کہ اس معاملے میں منیب فاروق صاحب یہ بات اپنی جگہ پہ کہ وہ بربریت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو اس پچھلے 3-3.5 سال میں جو اس پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ تب تک ہی اس کی مزے اس کے لگے ہوئے ہیں اور اس کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، ٹی وی چینلز بھی مجبور ہیں کہ جب تک یہ سسٹم چل رہا ہے، جب یہ سسٹم چلے گا اور پھر جب واقعی جنون ریٹنگ کی بنیاد پہ کوئی ٹی وی چینل اوپر یا نیچے جائے گا، تو پھر ایسے چہروں کو کوئی ٹی وی چینل نہیں رکھے گا جو ان 3-3.5 سالوں میں ہر قسم کی بربریت کو، ہر طرح کی انسانی حقوق کی پامالی کو سپورٹ کرتے رہے۔ اور منیب فاروق صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو اس نظام کے ہر غلط چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بدل گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اکثر میں تجزیہ کاروں سے سنتا تھا کہ چھوڑو یار اپنی نوکریاں کرو، اور کل کو جب ماحول بدلے گا تو اپنا موقع بدل لینا، اور پاکستان کی قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے، پاکستان کے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ 3-3.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ مطلب ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب گئے قبائلی علاقوں میں، تو ایک قبائلی نے ہمیں کہا، اس نے کہا کہ میں وہ بات نہیں کرتا کہ انہوں نے یہی کہا نا، انہوں نے کہا کہ میں اگر مارا بھی گیا اور مجھے مار بھی دیا جائے تو میرے بچے جو ہیں وہ میرے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ میرے بچے لے کے چلیں گے، میں اپنے بچوں کو سب کچھ بتا چکا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، میں آتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، اسلام آباد کی کال آئے گی تو بھی جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے جو جذبات ہیں وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر چکا ہوں، میں اپنے بچوں کو تمام باتیں بتا چکا ہوں۔ کہ انہوں نے کہا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاتا ہوں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں جو ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا وہ یہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو کم از کم بتا دوں کہ اس ملک کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون نہیں، اور انہوں نے کہا میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ مطلب سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے۔ تو بہرحال جی اس ملاقات کے بعد بھی ہم اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ظاہر ہے اس کو استعمال کریں گے اور پراپیگنڈا بھی کریں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کو ملاقاتیں ظاہر ہے اب اپنے وہ آفس میں ملاقات کر رہے ہیں، وہ کہیں چھپ کے نہیں جا رہے، وہ کہیں ڈگی میں نہیں جا رہے۔ ہاں اگر وہ کہیں ڈگی میں چھپ کے جائیں گے تو ان پہ تنقید ہوگی، اور اگر وہ اپنے آفس میں ان کے آفس میں کور کمانڈر آ رہے ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے ان سے ملنا ہے، انہوں نے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ملاقاتیں کرنی ہیں۔ ہاں وہ ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس میں ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ کچھ ان چیزوں پہ بات کی جائے جو وہ عمران خان کے موقف کے خلاف کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات کے بعد ایک اور اگلے دن جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں دوبارہ ایک چیز کے اوپر غور کیا گیا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور وہ تھی کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں CM ہاؤس میں، اور اس میں یہ تھا کہ جو ڈرون حملوں میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جو سویلینز کی جان جاتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ بڑی لمبی میٹنگ ہوئی، اس میں یہی بات ہوئی کہ اگر FIRs نامعلوم لوگوں پہ کرنی ہیں تو وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی 2 FIRs نامعلوم افراد پر ہوئی تھیں، لیکن اگر آپ بائی نیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے فیملی ممبرز ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں، کیا وہ لوگ ان کے فیملی ممبر، ان کا کوئی فیملی ممبر، ان کا کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار قریبی جو ہے وہ کیا مدعی بننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کو ہی مدعی بننا پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مدعی بننے کو تیار بھی ہو جائے تو کیا KPK کے اندر پولیس جو ہے وہ متعلقہ جو تھانہ ہے کیا وہ FIR درج کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ FIR درج نہیں کرتا تو مدعی جا سکتا ہے عدالت آرڈر کر سکتی ہے کہ FIR دے دی جائے، لیکن اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے کہ اس کے بعد اگر FIR کی جاتی ہے کسی ڈرون حملے کی تو اس کا مطلب ہے آل آؤٹ آپ جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ آل آؤٹ جانے کا آپ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی حکومت بھی گروانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی حکومت کی خاتمہ ہو جائے؟ تو اس لیے پھر اس معاملے کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔